الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم. حاضرین ناظرین، جس پاک مقام پر ہم پاکوں کی معیت میں حاضر ہیں، یقیناً بیٹھے ہوئے تو ہم زمین پر ہیں، لیکن نہ جانے ہر اہل محبت روحانی طور پر اپنے آپ کو کہاں سمجھ رہا ہے. حضرت امیر کا شعر ہے، امیر آج در پیش ایسا سفر ہے، گویا میرا عرش بری ہے، پر وہی جانتا ہے جو اہل نظر ہے. پروردگار عالم نے حضور کی آل کی بڑی شان بیان فرمائی کہ اللہ نے اس گھر کو اس طرح پاک کیا جو طاہرکم تطہیرا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. دوسرے مقام پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے. فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، حضور اپنے غلاموں کا ہدیہ قبول فرمائیں. یہ صحابہ کرام، خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم وتزکیہم، اور ان کا ہدیہ قبول فرما کر آپ ان کو پاک بھی کریں، آپ ان کا تزکیہ بھی فرمائیں. آیہ پاک کا ماں حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کو پاک کرنا یہ رسول اللہ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں آیات طیبات سے جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کو پاک کرنا یہ حضور کا کام تھا، اور حضور کی آل کو پاک کرنا یہ اللہ نے وعدہ کیا. مولا مرتضیٰ اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں معرفت کے دریا جنہیں اہل محبت کے نزدیک اس آیت میں اشارہ مل رہا ہے کہ مرج البحرین، اللہ نے دو دریا جاری کیے. یہ دو دریا کون سے؟ ایک ولایت کا دریا ہے، دوسرا حضور کے کرم کا دریا ہے. دونوں دریا جاری ہوئے. ایک مولا مرتضیٰ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، یلتقیان، پھر یہ دونوں دریا اکٹھے ہو گئے، عقد نکاح ہو گیا. اور بینہما برزخ، اللہ نے دونوں کے درمیان میں ایک حد رکھ دی. لا یبغیان، وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے. وہ حد اور وہ دیوار کون سی ہے؟ وہ رسول اللہ کی شریعت کی ہے. ایک دوسرے پر تجاوز کیوں نہیں کرتے؟ سیدہ جانتی ہیں مرتضیٰ کی شان کیا ہے، اور مرتضیٰ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے. لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اگلے الفاظ، دریاؤں سے تو بڑے شان والے موتی اور ہیرے نکلتے ہیں، یا اللہ ان دریاؤں سے بھی کوئی نکلے. فرمائے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، بڑی شان والے موتی اور بڑی عظمتوں والے ہیرے یہاں سے نکلے. جو ان شان والے دریاؤں سے عظمتوں والے موتی نکلے ہیں، انہی موتیوں میں ایک وہ ہے جن کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، السید عبداللہ المحض. عبداللہ آپ کا اسم مبارک ہے، محض کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پوری لڑی کے اندر یہ پہلی شخصیت ہے کہ جن کی والدہ حسینی ہیں اور جن کے والد حسن ہیں. یہ پہلی ترتیب، یہ پہلا نکاح مولا مرتضیٰ کی اولاد اور سیدہ خاتون جنت کی اولاد سے ہوا کہ ماں حسینی اور والد حسنی. حسنی اور حسینی ان دو دریاؤں سے جو پروردگار عالم نے نور کامل ظاہر فرمایا وہ ہے سید عبداللہ المحض.
پھر یہ ترتیب آگے جاتی ہے، یہ حضور غوث پاک کے اجداد میں سے ہے۔ پھر غوث پاک کی بھی یہی شان کہ والدہ حسینی ہے، والد حسنی ہے۔ پتہ چلا کہ جو جلوہ، جو کمال، جو رنگ ادھر ہے، وہی رنگ بغداد کے اندر حضور شاہ بغداد کی بارگاہ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں، بڑی کیفیت تھی، ہر ایک اپنی اپنی جگہ مست الس بیٹھا ہے، یقیناً محسوس ہو رہا ہے کہ عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب طبیعت پر، مزاج پر کیف اور بہار کی کیفیت طاری ہو جائے نا، تو یہ مان لیا کرو کہ کوئی دے رہا ہے، کوئی دلوا رہا ہے، کوئی کرم ضرور ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری حضرت السید عبداللہ المحض کے حضور قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ربنا آمین۔